السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ففتھ اردو یعنی کہ 5ویں جماعت اردو جو اس کے اندر گرامر ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے آج۔ اس سے پہلے میں 3rd اور 4th کی گرامر اور کنٹینٹ ہے وہ ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ کنٹینٹ کا مطلب کیا ہے بولے تو اس کے اندر آپ کو کرداروں کا جائزہ اور بہت سارے مطلب شاعرہ کے تعارف یا شعراء کا تعارف ہو سکتا اور مصنف ان کا تعارف بھی اس کے اندر کلیئر سے بتایا گیا ہے کنٹینٹ کے اندر۔ تو آج ہم گرامر ڈسکس کریں گے 5th کلاس کا۔ چلو دیکھو فرسٹ لیسن ہے بچپن۔ تو بچپن کے اندر ہم لوگ 5th کلاس میں گرامر کون سا ہے بولے تو آپ کو یہاں پہ آپ کو گرامر کیا دیکھنا ہے، لفظیات کو دیکھنا ہے۔ تو لفظیات کے اندر آپ کو سہ حرفی ہے، 2 حرفی ہے، یہ آپ آرام سے لکھ لے سکتے ہیں۔ تو ہم زبان شناسی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو دیکھو یہاں پہ جملہ مکمل ہونے پر لگائی جانے والی علامت کو ہم کیا کہتے ہیں بولو، ختمہ کہتے ہیں۔ اوکے، جملے کے دوران مختصر ٹھہراؤ کے لیے لگائی جانے والی علامت کو ہم کیا کہتے ہیں، سکتہ کہتے ہیں۔ سوال کے آخر میں لگائی جانے والی علامت کو کیا کہتے ہیں بولو، مطلب سوالیہ نشان بولتے ہیں۔ سمپل سے جملے کے مکمل ہونے پر کیا لگاتے ہیں، ختمہ لگاتے ہیں۔ جملے کے دوران مختصر ٹھہراؤ کے مطلب کیا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، سکتہ استعمال کرتے ہیں، اور آخر میں سوال کے آخر میں کون سے نشان استعمال کرتے ہیں، سوالیہ نشان استعمال کرتے ہیں۔ شدید احساس جیسے تعجب، افسوس، غصہ، بے انتہا خوشی یا پھر شدید دکھ کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کون سا علامت استعمال کرتے ہیں، فجائیہ کا۔ تو یہ جو 4 پڑھے نا ہم لوگ، یہ درج ذیل جملوں پر غور کیجیے اور مناسب علامت لگا کر جملوں کو درست کیجیے بول کے ہے۔ ہمارا کام کھیلنا اور کھانا ہے، تو یہاں پہ کیا آتا، ختمہ آتا۔ ہم کو مدرسے میں مفت کتابیں، سکتہ، بیگ، سکتہ، یہاں پہ کاما لگانا ہے مجھے، یہاں پہ اس میں نہیں آ رہا سیدھا۔ یونیفارم، کاما، سکتہ، جوتے اور موز دیے گئے۔ اوکے، ماں باپ کا گھر کیا ہے، ماں باپ کا گھر کیا ہے، یہاں پہ کوشچن آیا ہے، یہاں پہ کوشچن کا سوالیہ کا نشان ڈالنا ہے۔ ارے واہ، ارے واہ کے سامنے آپ کون سا لگانا ہے، فجائیہ کی نشانی لگانا ہے۔ آج کا زہرانہ تو بہت لذیذ ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ یہاں پہ بھی کیا آنا ہے آپ کو، فجائیہ کی نشانی آنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا یہ کہاں کہاں پہ ہم لوگ فجائیہ کی نشانی لگاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ختمہ کس کو بولتے اور سکتہ کس کو بولتے، سکتہ مختصر ٹھہراؤ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا سکتہ۔ اس کے بعد دیکھو یہاں پہ آپ کو الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں۔ الفاظ کے معنی دیکھیے، خاوند کے معنی ہے شوہر، ولادت پیدائش، خصائل خصلت کی جمع یعنی کہ عادتیں، خصائل کیا ہے بولو، خصلت ہے، تو اس کی جمع ہے وہ خصلت کی جمع، خصلت کا مطلب کیا ہے، عادت۔ اہل جنہ یعنی کہ جنت والے، بطول کنواری، متقی پرہیزگار گناہوں سے بچنے والا، اہل خانہ گھر والے، خانیہ جو ملے اس پر راضی رہنے والا، مسکین غریب، مسکینوں کو کھانا دو بولتے، غریبوں کو کھانا دو بول کے۔ آپ دیدہ ہونا یعنی آنکھوں میں آنسو آنا، جان پدر والد کی جان، اطاعت فرما برداری، مورخین تاریخ نگار یعنی کہ مورخ کی جمع کیا ہوتا، مورخین ہوتا، اس کے معنی کیا ہوتے، تاریخ نگار یعنی کہ تاریخ لکھنے والے۔ ساجزادی بیٹی، رفتار و گفتار چال و چلن طور طریقہ، سید النساء خواتین کی سردار، زہرا روشن چمکیلا، طاہرہ پاک باز عورت، صابر صبر کرنے والے کو کیا بولتے، صابر بولتے۔ سخاوت خیرات، بنو سلیم عرب کا ایک قبیلہ، بنو سلیم کیا ہے، ایک عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا اس کا نام ہے۔ اعرابی عرب کا باشندہ، عرب دیہاتی۔ سائل فقیر، سائل کا معنی کیا ہے، فقیر ہے۔ فاقہ بھوکا رہنا، زینت خوبصورتی بناؤ سنگھار، وصال رحلت بولے تو انتقال، مطلب انتقال ہونا، وصال ہونا، رحلت ہونا بولے تو دنیا سے کوچ ہو جانا، یہ پورے کیا ہیں، انتقال کے مترادفات ہیں۔ تو معنی بھی ہم لوگ کو امپورٹنٹ ہوتے۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ لفظیات دیکھیں گے کیا دیا گیا ہے، لفظیات یہ اوکے۔ تو لفظیات کے اندر آپ کو
یہاں پہ ایک چیز دیکھیے آپ، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ زبان شناسی دیکھیں. زبان شناسی میں ہم تیسری اور چوتھی جماعت کے اندر جو پڑھے تھے اس کو ایک مرتبہ ریوائز کر لیں گے. کسی شخص یا چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. اوکے. اسم کے بدلے میں استعمال ہونے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں. یعنی کہ اسم کے بدلے جو بھی ہم لوگ استعمال کرتے لفظ کو ضمیر بولتے. اسم یا ضمیر کی خاصیت یا وصف کو بتلانے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں. ہم اسم یا ضمیر کی جو بھی خاصیت جو بھی وصف ہے اس کو بتلانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ صفت، یعنی کہ ایڈجیکٹیو بولتے ہیں. کام ہونے یا نہ ہونے کام ہونے یا کرنے کو ظاہر کرنے والے لفظ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ فعل بولتے ہیں، یعنی کہ ورب بولتے ہیں. یہ پریویس بٹ ہے، کوشچن پوچھا ہوا تھا یہ. تو درج ذیل سوالات کے صحیح جواب منتخب کیجیے اور قوسین میں لکھیے. تو دیکھو یہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت سادگی پسند خاتون تھیں. اسم کی نشاندہی کیجیے. حضرت فاطمہ کیا ہے؟ اسم ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے تمام کام خود کیا کرتے تھے، تو ضمیر کو پہچانیے بول کے دیا ہے. تو یہاں پہ کیا ہو جاتا؟ آپ کیا ہو گیا؟ ضمیر ہو گیا. وہ نہایت ہی متقی اور دیندار خاتون تھیں. تو صفت کی نشاندہی کرو بول کے بول رہا. متقی اور دیندار کیا ہے؟ یہ آ کے صفت ہو گئے. وہ کیا ہو گیا؟ ضمیر ہو جاتا. کنفیوز نہیں ہونا. اور خاتون کیا ہو جاتا؟ اسم ہو جاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ اس بوڑھے شخص کو دے دیا. تو اس کے اندر فعل کیا ہے بولو؟ دے دیا. مطلب ہے کچھ کام ہو رہا ہے. اوکے، یہ ہے اس کا آنسر. تو یہاں پہ آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادات و خصائل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھے. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی خواتین کی سردار کا خطاب دیا. وہ نہایت ہی متقی، صابر، خانیہ اور دیندار خاتون تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے تمام کام خود کرتی تھیں. تو اس میں ضمیر، اسم، ضمیر، صفت، فعل کی نشاندہی کرو بول رہا. ایک کام کریں گے ہم لوگ، دیکھو یہاں پہ پہلے ہم اسم کو پہچان لیں گے. حضرت فاطمہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. رسول کریم کیا ہے؟ یہ اسم ہے. پیارے رسول کیا ہے؟ یہ اسم ہے. اور یہاں پہ آپ کو یہاں تک آپ کو اسم دکھائی دیا. اب ضمیر دیکھیں گے یہاں پہ. انہیں کیا ہے؟ ضمیر ہے. اور اس کے بعد وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. اور آپ کیا ہے؟ ضمیر ہے. صفت دیکھو یہاں پہ بہترین کیا ہے؟ صفت ہے. اور جنتی خواتین کیا ہے؟ صفت ہے. یعنی کہ کیا بولتے ہیں، مطلب ایک خصوصیت ہے نا. جیسے یہاں پہ دیکھو متقی، صابر، خانیہ، دیندار، یہ پورا کیا ہے؟ صفت ہے. اور فعل دیکھو کرتی تھی، نمونہ تھے، اور اس کے بعد آ کے خطاب دیا، یہ پورے کیا ہے؟ فعل ہیں. تو ہم لوگ یہاں پہ اسم، ضمیر، خطاب اور اس کے ساتھ ساتھ فعل کی بھی ہم لوگ نشاندہی کر لیے. تو نیکسٹ لیسن دیکھیں گے اس کے اندر کیا موجود ہے. تو معنی دیکھیے. دلکش نظارے کا معنی ہے خوبصورت منظر. ریکھاؤں کا مطلب ہے لکیروں. لہو کا مطلب ہے خون. سرحد کا مطلب ہے ملک کا کنارہ یعنی کہ باؤنڈریز. بلندی کا مطلب ہے اونچائی. محتاط کا مطلب ہے احتیاط سے چلنے والے، ہوشیار. امان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی امانت. ویر کا مطلب ہے بہادر، شجاع. یاد رکھو شجاع شین جیم الف عین، اس کا معنی کیا ہے بولے تو ویر، بہادر. اور یہاں پہ دیکھو الفت کے معنی ہے محبت. مطلب ترنگا کا معنی ہے بھارت کا جھنڈا. ٹولیاں یہاں پہ یہ کچھ آ گیا ہے. اوکے، ایک مرتبہ آپ کامنٹ باکس میں رکھو یہ آپ کے ٹیکسٹ بک میں کیا ہے بول کے. اوکے، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیوں رکھتے کہ یہ پورے اوکے. تو یہاں پہ آپ وہ کیا ہے آپ ایک مرتبہ کامنٹ باکس میں رکھو اگر آپ کی ٹیکسٹ بک میں ہے تو. اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ اس کے نیچے ہم لوگ غور کریں گے، لفظیات کی طرف آگے بڑھیں گے. تو لفظیات کے اندر ہم لوگوں کو کیا دیا گیا ہے. تو دیکھو یہاں پہ مندرجہ ذیل جملوں میں خط کشیدہ لفظ کی جمع قوسین میں لکھی ہے. ملک کی جمع کیا ہے؟ ممالک ہے. میری نظر کیا ہے؟ نظروں ہے.
ملک کی حفاظت کے لیے ہر خون کا خطرہ بہائیں گے. خطرہ کا جمع کیا ہے؟ خطرے. لٹیروں کی ٹولی. اچھا یہاں پہ ٹولیاں ہیں یہاں پہ. اوکے لیٹروں نہیں ہوتا, لٹیروں ہوتا وہ. تو یہاں پہ اس سے پہلے ہم لوگ دیکھے تھے نا, یہاں پہ لٹیروں, ٹولیاں بول کے ہے نا, وہ گروپ کو, جماعت کو بولتے. لٹیروں کی ٹولی آ رہی ہے. ٹولی کا جمع کیا ہے؟ ٹولیاں. ہمارا ترنگا ہمیں جان سے پیارا ہے. پیارا کا مطلب کیا ہے؟ پیارا کا مطلب یعنی کہ آپ پیارا, پیارے, اس کا جمع. پیارا کیا ہے؟ واحد ہے. اس کا جمع کیا ہے؟ پیارے. آ کے کیا ہو جاتا ہے اس کا؟ پیارا آ کے واحد ہے, جمع کو پیارے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے آپ کو لغت کے اندر اس کو ڈھونڈ کے لکھو بول کے بول رہا. تو آپ کیا کریں, اس کی صحیح معنی آپ کامنٹ باکس میں لکھیں, ضرور سے لکھیں اس کے معنی. میں دیکھوں گی آپ کے آنسر سے آپ کریکٹ کریں ہیں نہیں بول کے. تو آپ ضرور سے اس کے آنسرس لکھو, تو آپ کو بھی پریکٹس ہوگا. اوکے. تو یہاں پہ دیکھو, مندرجہ الفاظ کو پڑھ کر مناسب ضد کا انتخاب کر کے خالی جگہوں میں لکھیے. بلندی کا اپوزٹ کیا ہوتا بولے تو پستی. دشمن کا اپوزٹ کیا ہوتا؟ دوست. پاؤں, ہاتھ. الفت, نفرت. یاد رکھو الفت نفرت تاکہ مترادفات نہیں ہوتے. الفت از ایکول ٹو محبت ہے, تو محبت کا اپوزٹ کیا ہوتا؟ نفرت ہوتا. طاقت, کمزوری. ایسا اس کے اپوزٹ ورڈز ہیں. ایسا ہم اس کے اندر دیکھیں. اور زبان شناسی دیکھو یہاں پہ بچوں, دجزائل جملے پر غور کرو کہ اس میں کتنے حصے ہیں. احمد روٹی کھا رہا ہے. اوپر کے جملے میں 3 حصے ہیں. احمد ایک ہے, روٹی ایک ہے, کھا رہا ہے ایک ہے. تو دیکھو یہاں پہ کام کرنے والے کو فاعل بولتے. یاد رکھیے کام کرنے والے کو کیا بولتے؟ فاعل بولتے. روٹی کیا ہے؟ کام کا اثر لینے والا کیا ہوتا؟ مفعول ہوتا. کھا رہا ہے کیا ہوتا؟ فعل ہوتا. ایک کام کریں گے یہاں پہ ایک ایگزامپل لکھیں گے. سبیحہ سبق پڑھا رہی ہے. اوکے. تو آپ اس کو ڈیوائڈ کرو. سبیحہ کیا ہے؟ فاعل ہے, کیا تو کام کرنے والی ہے, کرتی ہے. اوکے. پڑھا رہی ہے کیا ہے؟ کام ہے. کیا پڑھا رہی ہے؟ کس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے؟ سبق کے اوپر. تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ فاعل ہے, کام کرنے والی. سبیحہ کیا کر رہی ہے؟ کام. پڑھا رہی ہے تو اس کو فعل بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ فعل بولتے ہیں. کیا پڑھا رہی ہے بولے تو سبق. کس کے اوپر اثر ہو رہا؟ سبق کے اوپر اثر ہو رہا, تو اس کو بولتے ہیں مفعول. قواعد کی زبان میں کام کرنے والے کو فاعل بولتے ہیں, جبکہ کام کا اثر لینے والوں کو مفعول کہتے ہیں, اور کام کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. تو یہاں پہ لکھو آپ. اکبر کیا ہے؟ اکبر آ کے آپ کو فاعل ہوتا. اوکے. اکبر انور کیا ہوتا؟ اکبر انور کو مار رہا ہے. انور کیا ہوتا؟ مفعول ہوتا. اور مار رہا ہے کیا ہوتا؟ فعل ہوتا. تو میں آپ کو بولتی رہتی ہوں, آپ اس کو نوٹ کر لیں. امی نے کھیر پکائی. تو امی کیا ہو گیا بولو؟ فاعل ہوا. کھیر پکائی یعنی کہ پکائی کیا ہوا؟ فعل ہوا. کھیر کیا ہوا؟ مفعول ہوا. کتے نے عادل کو کاٹا. کتا کیا ہوا؟ یہاں پہ کچھ کام کرتا ہے نا, کاٹنے کا کام, تو یہ فاعل ہوا. کاٹا کیا ہوا؟ فعل ہوا. اب بچا کیا ہے؟ عادل. کس کو کاٹتا ہے؟ عادل کو. یہ آ کے مفعول ہوتا. نیچے کا دیکھو, چڑیا گھونسلہ بنا رہی ہے. تو چڑیا کیا ہے؟ کچھ کام کر رہی ہے, تو یہ فاعل ہوا. بنا رہی ہے, یہ فعل ہوا. تو کیا بنا رہی ہے چڑیا؟ گھونسلہ بنا رہی ہے. یہ کیا ہوا؟ مفعول ہوا. کلیئر؟ فعل, فاعل, مفعول. اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے, یہ بیسک گرامر ہے, آپ کو ایزی سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ گرامر کو ہم لوگ بیسک سے یاد رکھیں, تو ہم لوگوں کو پورا اردو گرامر ایزی سے آ جاتا. تو معنی دیکھیں. متوالا, دھن میں لگا ہوا. خاطر میں نہ لانا, پرواہ نہ کرنا. صحت یاب بولے تو تندرست. شیدائی, بہت زیادہ چاہنے والا. مصروف یعنی کہ مشغول. شیرازی, شہر شیراز کا رہنے والے کو کیا بولتے؟ شیرازی بولتے. سرمایہ, مال و دولت. لٹیرے, لوٹ لینے والے, ڈاکو.
اوکے، یہ معنی ہے اس کے. تو دیکھیں گے ہم لوگ لفظیات کے اندر کیا دیا گیا ہے. تو لفظیات کے اندر آپ کو ازداد دیتے، مترادفات دیتے، جمع واحد دیتے. تو یہ زیادہ تر آپ کو لفظیات کے اندر دیکھ سکتے. اس کو انگلش میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں، اس کو انگلش میں آ کے ووکیبلری بولتے. تو یہاں کے آپ کو جملے بناؤ بول کے دیا ہے یہاں پہ. تو اور تھوڑا بہت نیچے دیکھیں گے اس سے ہم لوگ جملے کیا بنا سکتے ہیں. اوکے، یہاں پہ زبان شناسی دیکھیں گے کیا ہے زبان شناسی کے اندر. ذیل کے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے. آپ نے شیراز کے علماء سے تعلیم حاصل کی. انہوں نے تمام درہم لٹیروں کے آگے رکھ دیا کے نیچے خط کشیدہ ہے. وہ روزگار کی فکر میں لٹیرے بن گئے. تو خط کشیدہ الفاظ حاصل کی، رکھ دیا، بن گئے گزرے ہوئے وقت میں کیے گئے کام کی نشاندہی کرتے ہیں. یہ جو رکھ دیا، حاصل کی، بن گئے، یہ سب کس کو ڈینوٹ کرتے ہیں، مطلب پورا گزر گیا ہے وقت اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں، وہ کام کی نشاندہی کرتے ہیں. تو اس کو کیا بولتے ہیں، فعل ماضی بولتے. گزرے ہوئے زمانے میں کیے گئے کام کو فعل ماضی کہتے ہیں. تشنا آپ نے شیراز کے علماء سے تعلیم حاصل کی، مطلب کبھی کہیں کر کے 2 سال 3 سال ہو گیا ہوگا کی مطلب پاسٹ میں ہوا ہے، ماضی میں ہوا ہے. تو کی، رکھ دیا، بن گئے، ایسا کچھ آیا سمجھو، یہ آ کے فعل ماضی بولتے ہیں اس کو. تو سبق میں تلاش کر کے لکھو بول کے بول رہا، ایزی سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھو فعل ماضی کی شناخت کرو بول کے بول رہا. آج راشد بہت خوش تھا کیا ہے، فعل ماضی ہے. وہ اسکول سے گھر پہنچا، اس نے اپنا بستہ الماری میں رکھ دیا. منہ ہاتھ دھویا اور اپنی دادی اماں کو پکارنے لگا. دادی ماں نے اپنے کمرے میں نظر نہیں آئے. وہ اپنی دادی ماں کو بہت چاہتا تھا ہے نا یہاں پہ، اس کے لیے وہ کیا ہو گیا، فعل ماضی ہو گیا. دادی ماں بھی اسے بہت پیار کرتی تھے ہے نا، اس کے لیے آ کے یہ فعل ماضی ہوا. دادی ماں کو نہ پایا تو وہ مایوس ہو گیا. تو ہو گیا کہتے ہیں انہیں، تو یہ کیا ہوا، فعل ماضی ہوا. تو آپ کو سمجھ میں آیا یہاں پہ کس طرح سے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے. خوش تھا، مطلب نہیں ملنے پہ وہ ناراض ہو گیا بول کے ہم لوگ کو بول رہا نا. اس کے لیے کیا ہوتا، کبھی بھی آپ سینٹینس کو دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا کہ دیکھو یہاں پہ دادی ماں بھی اسے بہت پیار کرتی تھیں. اوکے، تھے بولتے ہی کیا ہوا، پہلے کا ہے، یعنی کہ ماضی کے بارے میں بات ہو رہی. بہت چاہتا تھا، تھی، تھے، یہ پورے ہیں تو کیا ہے بولے تو پاسٹ ٹینس کو، یعنی کہ آپ کو فعل ماضی کو ظاہر کرتے. تو فعل ماضی کس کو بولتے، جو بیتا ہوا، جو بیت گیا ہے، جو ہو گیا ہے، اس کام کو ہم لوگ کیا بولتے، فعل ماضی بولتے. تو دیکھیے یہاں پہ الفاظ کی معنی دیکھیے. گنگوتری، ہمالیہ کا وہ مقام جہاں سے گنگا نکلتی ہے، یعنی کہ ہمالیہ کا وہ مقام جہاں سے گنگا نکلتی ہے، اس کو کیا بولتے، گنگوتری بولتے. پربت کے معنی ہے پہاڑ. گنگا بہانا، سخاوت کرنا، یہ ایک محاورہ ہے، یاد رکھیں. گنگا بہانے کا مطلب کیا ہے، سخاوت کرنا. پھولوں کو زر دیا ہے، پھولوں کو رنگین بنا دیا. نقش و نگار کرنا، سنوارنا. پہلو بدلنا، دریا کا لہرا لہرا کر بہنا. سیراب کرنا، سینچنا، پانی پہنچانا، فائدہ پہنچانا. مطلب یہ پروجیکٹ بنے تو اتنے ایکڑ زمینوں کو سیراب ہوتا بولتے، یعنی کہ وہ پانی سے اتنے ایکڑ زمین کو فائدہ ہوتا بول کے. لال زار بولے تو چمن ہے، یاد رکھیے، لال زار بولے تو چمن ہے. نثار ہونا، قربان ہونا، یہ آ کے امپورٹنٹ معنی ہے، یاد رکھنا ضروری ہے اس کا. مطلب معنی سے مطلب میننگ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو دیکھو یہاں پہ ذیل کے الفاظ کو ان کے معنی سے جوڑ ملائیے. چلو جوڑ ملاتے ہیں. لال زار کس کو بولتے، چمن کو بولتے. پروت کس کو بولتے، پہاڑ کو بولتے. گنگا بہانے کا مطلب کیا ہے، سخاوت کرنا. گنگوتری کا مطلب کیا ہے، جہاں سے گنگا نکلتی ہے. سیراب کرنا کا مطلب کیا ہے، سینچنا، ایسا. تو یہ جملے بنا کے لکھو بول کے بول رہا. ہم آگے تھوڑا بہت آگے بڑھیں گے زبان شناسی کی طرف. تو دیکھیے یہاں پہ
نیچے دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے. راتوں میں چاند تارے لہروں میں جھومتے ہیں. جھومتے ہیں, ہیں بول کے ہے, دیکھو یہاں پہ ہیں بول کے, تو جھومتے ہیں وہاں پہ چل رہا ہو کام. سورج کرنیں بکھیر رہا ہے. رہا ہے. اسلم اسکول جاتا ہے. تا ہے بول کے ہے. خط کشیدہ الفاظ جھومتے ہیں, بکھیر رہا ہے, جاتا ہے, یہ پورے کیا ہے, موجودہ زمانے میں ہونے والے کام کی نشاندہی کرتے ہیں. یعنی کہ پریزنٹ میں جو کام چلتا ہے اس کے بارے میں بتانے کو کیا بولتے بولے تو فعل حال بولتے. یعنی موجودہ زمانے میں ہونے والے کام کو کیا کہتے ہیں, فعل حال کہتے ہیں. اب پریزنٹ یعنی سبیہ سبق پڑھا رہی ہے, تو اس میں رہی ہے بول رہا ہے نا, اس کے لیے کیا یا کہ فعل حال ہے. سبیہ سبق پڑھائی تھی. پڑھائی تھی بولے تو تھی کیا ہے, فعل ماضی ہو جاتا. تو یہاں پہ دیکھو ذیل کے جملوں میں فعل حال کو خط کشیدہ کیجیے. چلو کریں گے. ایک بار دیکھو, شاعر گنگا کی تعریف بیان کر رہا ہے. رہا ہے. یہ گنگوتری کے مقام سے نکلتی ہے. نکلتی ہے. اس خوبصورت منظر کو دیکھنے والے سب تجھ پر نثار ہیں. ہے یہاں پہ ہے دیکھو لاسٹ میں, اے گنگا تو جنگل اور پہاڑوں سے نکل کر آ. اوکے. اور کھیت لہرا رہے ہیں. لہرا رہے ہیں, یہ پورے کیا ہے بولے تو فعل حال کی فعل حال کی ہم لوگ نشاندہی کر لیے. اور اس کے بعد اس سے پہلے ہم فعل ماضی پڑھے, فعل حال پڑھے, تو نیکسٹ لیسن میں ہم لوگ دیکھیں گے اس کے معنی, یعنی کہ مترادفات بھی بولتے ہیں اس کو. صحبت کے معنی ہے دوستی. اثر کے معنی ہے نتیجہ. اثر کے معنی کیا ہے, نتیجہ. استفادہ کا معنی ہے فائدہ حاصل کرنا. دشواری کا مطلب ہے مشکل. مطالعے کا مطلب ہے کتب بینی. یاد رکھو مطالعے کا مطلب کیا ہے, کتابیں پڑھنا, کتب بینی. پروان چڑھنے کا مطلب ہے ترقی کرنا. پروان چڑھنا, ترقی کرنا. شفقت کا مطلب ہے مہربانی. خوشگوار کا مطلب ہے پسندیدہ. اتوار یعنی کہ چال و چلن. ستائش کا مطلب ہے تعریف. تو اس میں دیکھو یہ محاورہ ہے. پروان چڑھنے کا مطلب ہے ترقی کرنا. اوکے. صحبت کا مطلب ہے دوستی. تو ہم لوگ لفظیات دیکھیں گے اس کے اندر. تو لفظیات کے اندر ہم ازداد, ہم پہ دیکھو ازداد مل گئے ہم لوگوں کو. دیکھیں گے اس میں صحیح کون سا ہے. دوستی, دشمنی. تعریف, تذلیل. دشواری, آسانی. محبت, نفرت. نزدیک, دور. اوکے. تو یہاں تک ہم لوگ اس میں لفظیات پڑھ لیے. چلو واحد اور جمع دیکھ لیں گے. لڑکے, لڑکا. شرارتیں, شرارت. اقدار, قدر. انعامات, انعام. اساتذہ, استاد. اور ایک مرتبہ بولو, لڑکے, لڑکا. شرارتیں, شرارت. اقدار, قدر. انعامات, انعام. اساتذہ, استاد. اوکے. اس کی آپ لکھ لیجئے آرام سے. تو یہاں پہ دیکھو دشواری کا مطلب کیا ہے, ہم لوگ یہاں پہ پڑھے تھے آلریڈی میننگز کے اندر. اس میں ڈھونڈ کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. مشغول ہونا یعنی کہ مصروف ہونا. اطلاع کے معنی ہے معلومات حاصل کرنا. تربیت کا مطلب ہے, تربیت کا مطلب کیا ہو سکتا, درس, مطلب درس دینا. تربیت کا مطلب ہمیشہ, صدا. اوکے. سین دال الف صدا. دشواری کا مطلب ہے, دشواری کا مطلب یہاں پہ ہم لوگ دیکھے تھے دیکھو میننگز کے اندر, مشکل بول کے. مشکل ہے دشواری کا مطلب. اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں نیچے, اس کے بعد اور کیا کیا ہے اس کے اندر. یہاں پہ یہ ہے. اوکے ضرورت یہ یہاں پہ دیکھو. نیکسٹ دیکھو اس کے بعد. اس میں اچھی عادتیں, بری عادتیں آپ کو معلوم ہی ہے. تو زبان شناسی کی تو ہم مطلب زبان شناسی کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو نیچے دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے. صدر مدرس لائبریری کے لیے نئی کتابیں لانے والے ہیں. لانے والے ہیں. روزانہ اسمبلی میں کوئی ایک کہانی سنائی جائے گی. جائے گی. کہانی سن کر طلباء خوش ہوں گے. خط کشیدہ الفاظ لانے والے ہیں, سنائی جائے گی, خوش ہوں گے, یہ پورے کیا ہیں بولے تو آئندہ زمانے میں ہونے والے کام بولتے. اس کو فعل مستقبل بولتے ہیں. یعنی کہ آئندہ زمانے میں ہونے والے کام کو فعل مستقبل یعنی کہ فیوچر ٹینس بولتے.
اوکے، لانے والے ہیں، کھانے والے ہیں، سونے والے ہیں، یہ پورے کیا ہیں؟ فیوچر کے کام ہیں۔ تو دیکھو یہاں پہ فعل مستقبل کی نشاندہی کرو بول کے بول رہا، میں بڑا ہو کر معلم بنوں گا۔ بنوں گا کیا ہے؟ یہ فعل مستقبل ہے۔ میرے اساتذہ کی طرح بچوں کو شفقت سے تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق و آداب سے آراستہ کرواؤں گا بھی، تاکہ بچے ماں باپ کی خدمت کریں آ کے آپ کو کروں گا یہ نہیں آتا، اوکے۔ اساتذہ کی فرما برداری کریں، بڑوں کی عزت کریں اور اچھی شہری بن کر مل جل کر قوم کا نام روشن کریں۔ یہاں پہ فیوچر کی بات ہو رہی نا، تو فیوچر کی بات ہوئے جب کیا ہوتا بولے تو یہاں پہ آ کے یہاں پہ آپ کو بنوں گا، یہ جو ہے نا فیوچر کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ کروں گا، یہاں پہ خدمت کرنا بچے، فرما برداری کریں، بڑوں کی عزت کریں، یہ پورے کیا ہوتے ہیں آپ کو فیوچر ٹینس میں آ جاتے۔ میرا ماننا ہے کہ اچھی تعلیم نہ صرف عمدہ کامیابی دلائے بلکہ بہترین کردار سے نوازے گی بھی کیا ہے؟ ایک فعل مستقبل ہے۔ اسی لیے ایسی تعلیم دوں گا کہ بچوں کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی سمجھ جائیں، یہ پورے کیا ہے؟ فعل مستقبل ہے۔ تو دیکھو نیکسٹ آگے ہم لوگ فعل ماضی پڑھ لیے، فعل حال پڑھ لیے، فعل مستقبل پڑھ لیے۔ تو اس کے بعد ہم اس کے اندر مترادفات کو دیکھیں گے، یعنی کہ میننگز کو دیکھیں گے، کیا تھے اس میں میننگز۔ زمانے کا معنی ہے وقت، بہار کی جمع یا پھول کھلنے کا موسم کو ہم بہار بولتے ہیں۔ بد نصیب، بدقسمت، صدا، صاد دال الف صدا آواز کو بولتے ہیں۔ سین دال الف صدا آ کے ہمیشہ کو بولتے ہیں، اس کا معنی سین دال الف صدا ہمیشہ، صاد دال الف صدا آواز۔ دکھڑا، غم کا بیان، ظلم و زیادتی کی شکایت، میرا دکھڑا کسے سناؤ بول کے بولتے نا، ایک نظم میں ہے۔ چمن، پھولوں کا باغ، حالت، فریاد، نالا، وہ نالا، قفس یعنی کہ پنجرہ، قفس کس کو بولتے؟ پنجرے کو بولتے۔ تو اس کے بعد ہم مترادفات یعنی کہ لفظیات کو دیکھیں گے۔ اس کے اندر دیکھو آپ واحد اور جمع بول رہا، خوشی، خوشیاں، فریاد، فریادیں، آزادیاں، آزاد، زمانہ، زمانے، دعا، دعائیں، بہاریں، بہار۔ پھر سے بولو، خوشی، خوشیاں، فریاد، فریادیں، آزادیاں، آزادی، زمانہ، زمانے، دعا، دعائیں، بہاریں، بہار۔ تو یہاں پہ دیکھا جدول میں دیے گئے بے ترتیب حروف کو ترتیب دے کر با معنی الفاظ لکھیے، تو آپ ایزی سے اس کو لکھ لے سکتے، یہ آپ ایکسرسائز کریں، سمپل سی بات ہے اس کے اندر۔ تو اس کے بعد ہم لوگ زبان شناسی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو مشتقات، اب یہ نیا رکھا گیا ہے اردو کے اندر۔ مشتقات کس کو بولتے؟ ذیل میں دیے گئے الفاظ میں خط کشیدہ اکائی پر غور کیجیے۔ با حیا، بے ادب، نا سمجھ، کڑواہٹ، عزت دار، پرہیزگار۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ پہلے 3 الفاظ میں با، بے، نا والی اکائیوں کو مکمل اور معنی دار الفاظ کے شروع میں جوڑ کر نئے الفاظ بنائے گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ورڈ کے سامنے یعنی کہ ایک لفظ کے سامنے یا لفظ کے بعد آ کے با، بے، گار یہ پورے آ کے آپ کو جوڑے ہیں۔ دوسرے 3 الفاظ میں اکائیاں ہٹ، دار اور گار کو مکمل اور معنی دار الفاظ کے آخر میں جوڑ کر نئے الفاظ بنائے گئے ہیں۔ ان نئے الفاظ کو مشتقات کہا جاتا ہے۔ واضح ہو کہ مشتقات میں آنے والی یہ اکائیاں آزادانہ طور پر آ نہیں سکتی بلکہ دوسرے مکمل اور معنی دار الفاظ کے ساتھ جڑ کر نئے الفاظ بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ سمپل سے دیکھو یہاں پہ یہ جو با حیا، بے ادب، نا سمجھ، کڑواہٹ، یہ پورے کو اگرچہ آپ نہ بول کے لکھے تو کیا معنی نہیں ہوتا، اگر نہ سمجھ لکھے تو اس کی ایک معنی رہتی۔ تو مشتقات اس کو بولتے ہیں ایک مکمل اور معنی دار لفظ کے ساتھ ایک غیر مکمل اور غیر اکائی جڑنے سے بننے والے نئے الفاظ کو مشتقات بولتے ہیں۔ دیکھو یہاں پہ ایک بے معنی ہے، کچھ معنی نہیں ہوتا، با وہ تو کیا ہے معنی نہیں ہوتا، ایک میننگ فل ورڈ سے جب ملتا ہے تو یہ با حیا ہوتا، ایک معنی دار ورڈ ہوتا، اس کو جو بولتے مشتقات۔ پھر سے پڑھ رہا ہوں، دیکھو آرام سے سنو۔
ایک مکمل اور معنی دار لفظ کے ساتھ ایک غیر مکمل اور غیر آزاد اکائی کے جڑنے سے بننے والے نئے الفاظ کو، اوکے، ایک مکمل اور معنی دار لفظ کے ساتھ جو غیر مکمل ہوتا نا، وہ دو جڑے بعد اس سے بننے والے نئے الفاظ کو کیا بولتے؟ مشتقات بولتے. سمجھ میں آ گیا؟ تو بے ادب ایک مشتقات ہے، عزت دار ایک مشتقات ہے، نا سمجھ ایک مشتقات ہے، پرہیزگار کیا ہے؟ ایک مشتقات ہے، اور کڑواہٹ کیا ہے؟ مشتقات ہے. سمجھ میں آ گیا آپ کو مشتقات کس کو بولتے بول کے؟ تو یہاں پہ کچھ مشتقات دیے گئے ہیں اور کالم بی میں ان کے معنی ہیں، مشتقات کے ان کے معنی کے ساتھ جوڑ ملائیں. اچھا، تو لاپتہ، لاپتہ کے معنی کیا ہے؟ جس کا پتہ نہیں. بے ربط، ربط نہ ہو. انتھک، نہ تھکنے والا. خدمتگار، خدمت کرنے والا. سمجھدار، سمجھ رکھنے والا. تو اس کی معنی ہم لوگ مطلب بول دیے کیا کیا ہے بول کے. یہاں پہ دیکھیں گے صحیح مشتق الفاظ بنائیے. اچھا، بے پرواہ، یا ہم لوگ اس کو اوکے بے پرواہ. یہاں پہ امیدوار، گلدان، اور پاندان ہوتا ہے یہاں پہ گلزار. اوکے اوکے، یہاں پہ ویٹ گلزار، پاندان، باحیا، بے پرواہ، امیدوار. اوکے، یہ پورے کیا ہیں بولے تو آپ آرام سے دیکھو یہاں پہ کون سا مشتقات بنے ہیں بول کے. یہ آپ کو لاحقہ اور سابقہ کے اندر بہت امپورٹنٹ ہوتے. لاحقہ اور سابقہ بھی آپ کو نیکسٹ 6th کلاس میں آپ کو کلیئر اور ڈیٹیل سے ملے گا، وہ بھی 1 مارک کے لیے امپورٹنٹ ہوگا. تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس کے اندر میننگس. تو نٹکھٹ کے معنی ہے شرارتی. شکایت کا مطلب ہے گلا شکوہ، منہ بنانا یعنی کہ ناراض ہونا. مایوس کا مطلب ہے نا امید. گناہ عظیم کا مطلب ہے بڑا گناہ. سالم کا مطلب ہے پورا مکمل، پورا مکمل. منہ تھکنا کا مطلب ہے جواب کا انتظار کرنا. ظاہر کا مطلب ہے کھلا ہوا. سرگوشی کا مطلب ہے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہنا. سرگوشی مطلب ہلکا ہلکا باتیں کر لیتے نا، اس کو بولتے. تو ہم چلو لفظیات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو لفظیات کے اندر آپ کو جملے پڑھ کر ایک لفظ میں جواب دیجیے. تو یہاں پہ دیکھ سکتے کہ آپ اس کے بعد یہاں پہ دیکھو لفظیات کے اندر آپ کو یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، تھوڑا بہت نیچے گئیں گے زبان شناسی کے اندر. تو زبان شناسی کے اندر آپ دیکھیں مرکبات. مرکبات کس کو بولتے ہیں؟ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ مشتقات ایک مکمل اور معنی دار لفظ کے ساتھ یہ غیر مکمل غیر آزاد اکائی کے جڑنے سے بنتے ہیں، تو اس کو ہم مرکبات بولتے ہیں، مشتقات بولتے بول کے پڑھے تھے. مگر کبھی کبھی دو مکمل اور معنی دار الفاظ جوڑ کر نیا لفظ بناتے ہیں، تو اس کو ہم مرکب لفظ بولتے ہیں. یعنی کہ دو مکمل اور معنی دار الفاظ جوڑے تو کیا ہوتا بولے تو ایک نیا لفظ کرنے کا بنتا، اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ مرکب لفظ بولتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھو یہاں پہ ایک لفظ کیا ہوتا؟ معنی دار ہوتا، اور ایک بھی کیا ہوتا؟ معنی دار ہوتا. تو جب کیا ہوتا؟ مرکب لفظ بنتا. کالا ایک معنی دار ہے، بازار بھی ایک معنی دار ہے، جب دو ملے تو کیا ہوتا؟ کالا بازار. ہاتھی ایک معنی دار لفظ ہے، دانت بھی ایک معنی دار لفظ ہے، ہاتھی دانت. بجلی گھر، بجلی گھر. دریا بھی ایک معنی دار لفظ ہے، دل بھی ایک معنی دار لفظ ہے، تو دریا دل. جب دو معنی دیکھو ایک نیا لفظ جو دو مکمل اور معنی دار الفاظ کا جوڑ ہوتا ہے اس کو مرکب لفظ کہتے ہیں. ایک ایسا جوڑ ہے جس کے اندر دو لفظ بھی کیا ہونا؟ معنی دار ہے نا، اس کو بولتے مرکبات بول کے، مرکب لفظ بول کے. یہاں پہ دیکھو با معنی لفظ، با معنی لفظ کو مرکب لفظ بولتے. یہاں پہ آ کے دیکھیں گے کون سا ہے. سر پھرا یہاں پہ آتا، اور کام چور، کام چور یہاں پہ آتا. اور یہاں پہ دیکھو دن رات، خوبصورت. تو یہ چار کیا ہوتے؟ مرکب الفاظ ہوتے. اس کے بعد دیکھیں گے ہم نیکسٹ جس کے اندر آپ کو مترادفات دیکھنے کو ملیں گے. مترادفات بہت امپورٹنٹ ہوتے، 1 مارک کمپلسری ہے، تو ہم لوگ میننگ ضرور سے دیکھنا، اس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا. ہجوم کے معنی ہے مجموعہ. قافلے کا معنی ہے مسافروں یا تاجروں کا گروہ. نڈھال کے معنی ہے کمزور. چھاگل کا معنی ہے مشکیزہ یا پانی کا گھڑا. جو چھاگل بولتے نا، جو پانی کی گھڑا آ کے مسافر لوگ رکھتے ہیں دیکھو، اس کو بولتے. مشورے کا مطلب ہے صلاح رائے. مرتا کیا نہ کرتا،
جس کی جان پر آ بنتی ہے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے. مرتا کیا نہ کرتے کا مطلب کیا ہے بولے تو جس کی جان پر آ بنتی ہے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے. حلق میں کانٹے پڑنا ایک محاورہ ہے. اس کا معنی ہے پیاس سے گلا سوکھ جانا. پیاس سے گلا سوکھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ حلق میں کانٹے پڑنا. لب کے معنی ہے ہونٹ. غضبناک کے معنی ہے غصے میں بھرا ہوا. دنگ کے معنی ہے حیرت زدہ حیران. جان لبوں پر آنے کا مطلب ہے مرنے کے قریب ہونا. جان لبوں پر آنے کا مطلب ہے مرنے کے قریب ہونا. تو یہاں پہ محاورہ ہے وہ اس کو یاد رکھیں, انڈر لائن کر لیں. محاورے بھی امپورٹنٹ ہیں ایگزام کے اندر. تو چلو لفظیات کی طرف آگے بڑھتے ہیں ہم. تو لفظیات کے اندر آپ کو مذکر اور مونث کا یہاں پہ نشاندہی کیا گیا ہے. تو آپ کیا کریں ایک مرتبہ مذکر اور مونث کے اندر آپ دیکھیں یہاں پہ کون سا مذکر آئے گا اور کون سا مونث آئے گا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ جب کنٹینٹ پڑھاتے نا جب اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ایک مرتبہ آپ بھی کیا کریں مذکر اور مونث کی نشاندہی کریں اس کے اندر. نیکسٹ کنٹینٹ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس کو ہم لوگ جب ایڈ کریں گے. اس کے بعد دیکھیے آپ زبان شناسی کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ذیل کے جملوں میں مرکب الفاظ استعمال ہوئے ہیں, ان پر غور کیجیے. رفیق صبح سویرے اٹھ کر فجر نماز ادا کرتا ہے. صبح سویرے. مدرسے کے میدان میں ایک موٹا تگڑا برگد کا پیڑ ہے. موٹا تگڑا. اور سلمان نے تجارت سے مال دولت کمائی. مال دولت. عارف روزی روٹی کمانے کے لیے سعودی عرب گیا. تو یہ پورے کیا ہیں بولے تو آپ نے مندرجہ بالا جملوں میں مرکب الفاظ پر غور کیا ہوگا. ان مرکب الفاظ میں دو ہم معنی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایسے مرکب الفاظ جن کے دونوں الفاظ ہم معنی ہوں مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. ایک ایسا مرکب لفظ جس میں دو ہم معنی الفاظ ہوں. جس میں دو ہم معنی الفاظ یعنی کہ یہاں پہ مال بولے تو ایک ہی ہے, دولت بولے تو بھی ایک کچھ ہے. کیا بھی الگ الگ نہیں ہے یہ. مال بولے تو ایک کچ, دولت بولے تو ایک کچ, موٹا بولے تو ایک کچ, تگڑا بولے تو ایک کچ, روزی بولے تو ایک کچ, روٹی بولے تو ایک کچ. تو ایسے لفظ ایسے مرکب لفظ جس کے اندر آپ کو دو ہم معنی الفاظ ہوں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں مترادف لفظ بولتے. مترادف لفظ بولتے, یاد رکھیے. اوکے چلو جوڑ ملائیں گے اس کو. دیکھو یہاں پہ دبلا پتلا دوست آشنا, یہ آپ کو یاد ہے مترادف پوچھا تھا. مترادف آپ کو پوچھا تھا پریویس ایئر کے اندر. چمک دھمک مترادف شاید ازداد پوچھے تھے. چمک دھمک دور دراز سیر تماشا, یہ پورے کیا ہیں بولے تو مترادفات ہیں. دیکھو کبھی بھی کوشچن پیپر آ کے ٹیکسٹ بک سے ہٹ کے نہیں جاتا, ٹیکسٹ بک سے ہی آتا. تو ٹیکسٹ بک کے ہر ایک پوائنٹ کو بھی مس نہیں کرنا, چاہے وہ مترادفات ہو, چاہے وہ معنی ہو, چاہے وہ لفظیات ہو, چاہے وہ زبان شناسی ہو. تو دیکھیں گے نیکسٹ کیا ہے میننگس. دیکھو ملت یعنی کہ میل ملاپ دوستی قوم. مبادہ ایسا نہ ہو. تکلف یعنی کہ بناوٹ تصنع جھجک. بے گانگی غیر سمجھنا. فراغت فرصت آرام. دم بھر تھوڑی دیر لختا بھی. احوال حال کی جمع حالات. دھرپت موسیقی کا رنگ. آلاپنا سر کھینچنا گانا. آلاپنا بولتے تیلگو میں اس کو. دھرپت دھرپت آلاپنا یعنی کہ ایک محاورہ ہے اپنی ہی بات کہنا. دھرپت آلاپنا اپنی ہی بات کہنا. تھوڑا نیا دکھ رہا ہے اس کو یاد رکھیں. چلو ہم لفظیات کی طرف آگے بڑھیں گے. لفظیات کے اندر کیا موجود ہے تو دیکھو یہاں پہ جمع یعنی کہ علامت علامتیں. مصیبت مصیبتیں. حال حالات. امیر امرا. امرا بولتے ہیں, یاد رکھو امرا. اوکے اس کے بعد دیکھو یہاں پہ جملوں کو مطلب فلفل کرو بول کے بول رہا. درست یعنی کہ عین الف ڈالتے آتا یہاں پہ, آپ آسان سے اس کو لکھ سکتے. اور علامت کو عین لام الف میم تے بول کے آتا یہاں پہ. اس کے بعد محنت کو دیکھو یہاں پہ میم ہے نون تے آتا یہاں پہ. فقیر کا کیا ہے صحیح پروننسیشن ہے اسپیلنگ کیا ہے بولے تو فقیر فے خاف یہ ہے. مصیبت آ کے میم سواد یہ بے تے. اور احوال دیکھو یہاں پہ الف ہے وہ
अलीफ लाम। अगरचे थोड़ा फास्ट हो रहा ना, आप क्या करो पॉज करके भी लिख ले सकते हैं आराम से, फिर से सुन के भी। तो देखो यहाँ पे उसके बाद हम ज़बान शनासी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मुरक्कब लफ्ज़ के दो अल्फाज से एक दूसरे की ज़िद हों तो इसको मतज़ाद कहते हैं, यानी कि एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, सिंपल से। रात दिन, आजकल, मरहम पट्टी, इधर उधर। तो ऐसा मुरक्कब लफ्ज़ जिसके अल्फाज एक दूसरे के ज़िद हों। मुरक्कब लफ्ज़ बोले तो इसमें बोलिए आपको जिसके अंदर दो मीनिंगफुल वर्ड होते, वो कैसे रहना बोले तो एक दूसरे के ज़िद रहना। ओके, तो एक दूसरे के ज़िद है तो उसको क्या बोलते, मुतज़ाद लफ्ज़ बोलते। चलो इसमें ढूंढेंगे क्या है, कहाँ पे है। अहमद एक नेक आदमी है, तो नेक यहाँ पे एक, यहाँ पे देखो नेक बुरा, ये क्या हो गया, अपोजिट वर्ड्स हो गए। अपने अपने पुरखलूस मिजाज की वजह से वो गाँव में छोटे बड़े क्या हुआ, वो भी क्या हो गया, एक मुतज़ाद अल्फाज हो गए। अमीर व गरीब, मालिक मजदूर, सभी का हम आशना हो गया था। इसी सबब इसका ना कोई हरीफ था ना कोई दुश्मन। हरीफ दुश्मन क्या है, एक ये दो आँखें मुतज़ाद अल्फाज हैं। गाँव में खुशी व गम भी क्या है, मुतज़ाद अल्फाज हैं। इसीलिए लोग इसको हर दिल अजीज़ कहकर बुलाया करते थे। तो यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर लिए ना, कौन से हैं, बल्कि ये क्या होते हैं आपके मुतज़ाद अल्फाज होते। तो यहाँ पे देखते हैं आप, ज़ैल में मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी का एक लफ्ज़ दिया गया है, दूसरे लफ्ज़ को जोड़कर इसे मुकम्मल करें। चलो जोड़ते हैं। सुबह शाम, आगे पीछे, छोटी बड़ी, सर्दी गर्मी, उछल कूद। उछल बैठ बोल के आता शायद, बैठ, कूद नहीं आता, उछल बैठ। ओके, तो सुबह शाम, आगे पीछे, छोटी बड़ी, सर्दी गर्मी, उछल बैठ, ये आके आपको मुतज़ाद अल्फाज है। तो इसके बाद हम लोग उसकी बात का देखेंगे, इसके अंदर मुतरादिफ़ात कौन से पाए जाते हैं। तो यहाँ तक ये ख़त्म होता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या छोड़े हैं बोले तो मुज़क्कर और मुअन्नस और थोड़े मानी है वो उसको मिस करें हैं। इंशाल्लाह कंटेंट के अंदर उसको हम फुलफ़िल करेंगे। जब तक आप भी क्या करो, उसके अंदर क्या क्या आंसर्स आते हैं आप टेक्स्ट बुक के अंदर लिखिए, और अगर आपको कुछ इसके अंदर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में रखिए। ओके, आपको हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।